بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلح میں ہے۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک شخص آ کے 2 درہم امانت رکھتا ہے اور دوسرا شخص آ کے 1 درہم امانت رکھتا ہے اور اس نے ان کو کسی الگ تھیلی وغیرہ میں بند نہیں کیا، اس نے ان کی کوئی علامت نہیں دیکھی کہ یہ کون سے سال کا بنا ہوا ہے، یہ کون سے سال کا بنا ہوا ہے، اس نے ایسے ہی تینوں ملا کے رکھ دیے۔ اب جب تینوں ملا کے رکھ دیے تو ان میں سے جب وہ امانت لینے آئے یا کچھ دنوں کے بعد جب اس نے چاہا کہ اپنی امانت کو دیکھا کہ 1 درہم گم ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ کیا یہ شخص 2 درہم والے کو دونوں دے گا، یا 2 درہم والے کو دے گا، 1 درہم والے کو دے گا، یا 1.5 جو ہے کیا ہے جناب 2 درہم والے کو دے گا، آدھا اس کو دے گا؟ تو یہ اس قسم کے مختلف اقوال آئیں گے جو آپ پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک اور جو شاید مناسب ہے، جو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ میں کوئی صاحب رائے نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 1 درہم تو 2 والے کو دے دے گا، باقی جو 1 درہم بچا ہے اس کا جو ہے جناب 2 ثلث دے گا 1 درہم والے کو اور 1 ثلث دے گا 2 درہم والے کو۔ کیا مطلب؟ بھائی اصل ان بندوں کی ملکیت تھی 3 عدد، 3 عدد جب ہو تو ہر حصے کو ثلث کہتے ہیں، اور جو ضائع ہو گیا تو اس میں 2 والے کے 2 حصے ضائع ہوں گے اور 1 والے کا 1 حصہ ضائع ہوگا، تو نتیجے میں اس 1 والے کے 1 حصہ ضائع ہوئے، 2 حصے تو ضائع نہیں ہوئے، تو 2 ثلث ملیں گے 1 والے کو، اور جس کے 2 تھے اس کے 2 ثلث ضائع ہو گئے، باقی 1 ثلث بچا وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب وہ کہیں گے کہ قرآن دازی کی جائے برحال۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کے پاس ایسی چیز امانت رکھی گئی کہ 2 امانتیں کہ جن کے اجزاء ایک جیسے تھے وہ آپس میں مکس ہو گئی، مثلا میں نے بھی گندم کی 1 بوری رکھی، دوسرے بندے نے بھی گندم کی 1 بوری رکھی، اور وہ بوریاں پھٹیں اور آپس میں مکس ہو گئیں۔ اب یہاں پر 1 بوری گم ہے تو یہاں پر کہتے ہیں چونکہ دونوں کی امانت برابر تھی تو ایسی صورتحال میں آدھی بوری اس کو دے گا، آدھی بوری اس کو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی کوتاہی نہ ہو اس ضائع ہونے میں، لیکن اگر اس نے تفریط کی ہے تو پھر یہ شخص ضامن ہے، پھر تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی جیب سے وہ ضائع شدہ چیز رکھے گا۔ تو الحمدللہ پہلا مسئلہ ان مسائل میں سے ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درختوں کو پانی دینے پر بھی کیا صلح کر سکتے ہیں یا اس کو صلح کا عوض قرار دے سکتے ہیں؟ مثلا ہمارا جھگڑا جو ہے کیا ہے جناب ایک لیپ ٹاپ پہ، آج کل لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے تو اس لیے میں لیپ ٹاپ کی بات کرتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پہ ہمارا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ لیپ ٹاپ تم لے جاؤ، میرے باغ کو تم 6 مہینے تک پانی دیتے رہنا۔ یا یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا ہی جو ہے کیا ہے جناب پانی دینے پر ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم دونوں کا باغ ساتھ ہے، بھائی ہماری ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ پانی تو لگائے گا، وہ کہتا ہے تو لگائے گا، ہم کہتے ہیں چلیں بھائی سکی میں کروں گا، اس کے عوض میں مجھے تم کمپیوٹر دے دو۔ تو پہلی صورت میں ہم نے سقی کو عوض قرار دیا، دوسری صورت میں سقی کو ہم نے معوض قرار دیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ وَقَضَى، اور اسی طریقے سے لو اودعہ رجل، اودعہ کی ضمیر جائے گی ودعی کی طرف۔ بھائی ودعی یہاں موجود تو نہیں ہے، قرینہ حالیہ سے قرینہ جو ہے کیا ہے جناب اس مقام سے ہم یہی سمجھیں گے کہ مراد ودعی۔ امین کے پاس ایک شخص نے امانت رکھی درہمین، 2 درہم کو، وآخر درہمن، اور دوسرے شخص نے آ کے 1 درہم امانت رکھا، وامتزجا لا بتفریط، اور وہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے، اس میں اس کی کوتاہی نہیں تھی۔ فرض کریں اس نے کاغذ میں بند کیا تھا، اس پہ نام بھی لکھا تھا، لیکن کیا ہے جناب دیمک نے وہ کاغذ کھا لیا
تو اس طریقے سے وہ آپس میں مل گئے. خوب وطلف احدہما اور ان دو میں سے ایک درہم تلف بھی ہو گیا. فإنہ پھر بتحقیق شان یہ ہے یختص ذو الدرہمین وہ شخص جو 2 درہم والا تھا وہ مخصوص ہوگا بواحد ایک کے ساتھ ایک تو اس کو دے دیں گے. ویقسم الآخر بینہما باقی جو دوسرا درہم ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں تقسیم کیا جائے گا. اب دونوں میں تقسیم کیا جائے گا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدھا آدھا. ھذا هو المشہور بین الاصحاب یہی بات مشہور ہے علماء کرام کے درمیان. ورواہ السکونی عن صادق علیہ السلام اور اسی بات کو کہ یقسم بینہما اسی بات کو سکونی صاحب نے بھی نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ویشکل ہونا بھائی جب 2 درہم اور 1 درہم والی بات ہو تو یہاں پر یہ یقسم والی بات مشکل ہے. مع ضعف المستند پہلے تو ہم اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں. خوب ضعیف ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی. دوسری جو ہم اس کے ضعف کا سبب قرار دیتے ہیں بأن التالف بتحقیق کہ وہ درہم جو تلف ہو چکا ہے لا يتحمل اس میں یہ احتمال نہیں ہے کونہ منہما کہ وہ ان دونوں کا تھا. نہیں ان دونوں کا نہیں ہے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا ہے. خوب جب ایک کا ہے تو بل احدہما خاصہ ان میں سے کسی ایک کا ہے. جب کسی ایک شخص کا ہے تو پھر وہ 2 کے درمیان کیسے ہم تقسیم کریں گے. لامتناع الاشاعۃ ہونا اس لیے کہ دراہموں میں تو اشاعت ہو ہی نہیں سکتی. درہموں میں ضم اور ادغام نہیں ہو سکتا. فکیف یقسم درہم بینہما پھر کیسے درہم کو تقسیم کریں گے ان دونوں کے درمیان. مع انہ ساتھ میں کہ یہ جو درہم ہے مختص باحدہما قطعا یا اس شخص کا ہے یا اس شخص کا ہے. والذی یقتضیہ نظر والذی یعنی وہ نظریہ کہ جس کی سوچ تقاضا کرتی ہے وہ تشہد لہ الاصول الشرعیہ اور اصول شرعیہ اور قوانین شرعیہ بھی اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. بالقرعۃ فی عہد الدرہمین اس 1 درہم میں قرعہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے تو جس کے نام پر نکلے گا اسی کو ہم دے دیں گے. وہ مال الیہ المصنف اسی قرعے والے قول کی طرف مصنف صاحب بھی مائل ہوئے ہیں پھر دروس کتاب دروس میں. خوب لیکنہ لم یجسر یہاں پر یہ ہے تو اس کا تو ترجمہ لفظ یہ ہوگا جسارت لیکن کہیں پر کہتے ہیں لم یجتر یا لم یجتر جرأت انہوں نے نہیں کی علی مخالفت الاصحاب کہ علماء کے مخالفت میں کیسے یہ قرآن دازی والا قول دیں. والقول فی الیمین کما مر باقی یہاں قسم اٹھانی پڑے گی یا نہیں اس میں ایسے ہی ہے جیسے گزر چکا. کیا مطلب من عدم تعرض الاصحاب لہو کہ علماء کرام نے اس قسم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے. وربما امتنع ہونا اور کہتے ممکن ہے کہ قسم سے منع کیا جائے یہاں پر اذا لم یعلم الحالف عین حقہ جب قسم کھانے والا اپنے درہم کو پہچان نہیں سکتا تو کیسے پھر وہ قسم کھائے گا. واعترض بالتلف کہتے ہیں مصنف صاحب نے یہ جو کہا کہ اگر تلف ہو جائے لا ان تفریط بغیر تفریط کے یہ کہا کر کس سے اعتراض کیا. اما لو کان بتفریط اگر یہ تلف کسی تفریط کی وجہ سے ہو فإن الودعی بتحقیق امین یضمن التالف وہ ضامن ہوگا اس درہم کا جو تلف ہو چکا ہے. فیضم الیہما پھر وہ 1 درہم ان 2 درہم کی طرف ضمیمہ کرے گا. ویقتسمان ہما اب ہما کی ضمیر ہے یا یکتسمان ہا اگر ہوتا تو یعنی 3 درہم کو تقسیم کریں گے. یکتسمان ہما یعنی ان 2 کو اور 1 کو تقسیم کریں گے من غیر کسر بغیر کسی کمی کے یعنی 2 والے کو 2 ملیں گے اور 1 والے کو جو ہے کیا ہے 1 ملے گا. وقد یقع مع ذلک تعاثر علی العین کہتے ہیں چلو درہم کے حوالے سے تو 1 کو 2 مل گئے 1 کو 1 مل گیا لیکن عین درہم آیا مالکوں کو ملا یا نہیں. کہتے ہیں یہ بات ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے. فیتجہ القرعۃ پھر بہتر ہے کہ ہم تینوں جو ہے کیا ہے جناب درہم پر قرآن دازی کریں. فرض کریں ہم درہم رکھتے ہیں تو 1 کے سامنے 1 نمبر دوسرے کے سامنے 2 تیسرے کے سامنے 3
پھر کاغذوں میں بھی ایسے نمبر رکھتے ہیں. 2 والے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اٹھاؤ, یا 1 والے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم 1 کاغذ اٹھاؤ. اس نے 1 اٹھایا, جو نمبر نکلا اس کو وہی درہم دے دیں گے. وَلَوْ كَانَ بدل الدرہم مالاً, اگر درہم کے بدلے میں کوئی مال ہوتا, یمتزج اجزاؤہ, جس کے اجزاء آپس میں مکس ہو جاتے ہیں, بحیث اس طریقے سے وہ مکس ہوتے ہیں کہ لا یتمیز, اب ان کو جدا نہیں کر سکتے. وہ کہاں پر ایسے جدا نہیں کر سکتے؟ متساویہ, وہ چیز جو متساوی الاجزاء ہو, کالحنطۃ, گندم کی بوری اور بوری کے ساتھ مکس ہو گئی, شعیر جو کے ساتھ مکس ہو گئے. وکان لأحدہما کفیزان مثلا, ان میں سے ایک کے لیے جو کیا ہے 2 کفیز تھے. کفیزان ایک پیمائش ہے, جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے مثلا کیا ہے یہ میرے خیال میں ہم تو ڈرم کہتے ہیں, یا کوئی ڈبہ مثلا ہو. وللآخر کفیز, اگرچہ اس کے لیے بھی اگر آپ لغت کی طرف جائیں گے تو آج کل کے حساب سے آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کتنے کلو ہوتے ہیں اور کتنے کلو نہیں ہوتے. خوب ایک جناب پیمائش ہوتی ہے مکاکیک کہتے ہیں, اس کے 8 جو ہے کیا ہے جناب وہ ہوتے ہیں ایک کفیز میں. بہرحال تو ایک کے 2 کفیز تھے, دوسرے کا 1 کفیز تھا. وہ تلف کفیز, اور تلف ہو گیا 1 کفیز بعد امتزاجہما, ان دونوں کے مکس ہونے کے بعد, بغیر تفریط. اب بغیر تفریط کا تعلق امتزاج کے ساتھ نہیں, تلف یعنی تلف ہو گیا ہے بغیر تفریط کے. وَالتَّالِفُ عَلَى نِسْبَةِ الْمَالَيْنِ, پھر جو چیز تلف ہو چکی ہے وہ مال کی نسبت کے حوالے سے ہوگا. جس کی 2 بوریاں تھیں تو تلف والے 2 حصے اس کی طرف جائیں گے, 1 حصہ 1 والے کی طرف جائے گا. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْكَفِيزَيْنِ, کفیز 1 کفیز تو ملے گا, وَثُلْث, اور ثلث ملے گا. وَلِلْآخَرِ, اور دوسرے کے جو ہے کیا ہے 2 ثلث کفیز ملیں گے, 1 کفیز کے 2 ثلث. والفرق, بھائی کیا فرق ہے؟ فرماتے ان ذاہب ہونا علیہما معن, بھائی جو مال ضائع ہو گیا ہے وہ ان دونوں پر ساتھ ہوگا, لیکن دراہم میں سے نہیں. بھائی درہم تو معین تھا نا کہ 2 درہم میرے ہیں 1 درہم اس کا. اب 1 درہم گیا, یا میرا کیا ہوگا یا اس کا کیا ہوگا, لیکن یہاں گندم تو دونوں کی گئی ہے. الثانیۃ, چلیں جناب دوسرا مسئلہ. یجوز جعل سقی, جائز ہے درختوں کو پانی پلانے کو ہم جو ہے کیا ہے عوض قرار دیں صلح کا. بین یکون, اس طریقے سے کہ مورد ہو امرن آخر, صلح کا مورد کوئی اور ہے, مثلا لیپ ٹاپ ہے, خوب من عین یعنی لیپ ٹاپ, او منفعت یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا. وکذا یجوز, جس طریقے سے آپ سقی کو عوض قرار دیتے ہیں اسی طریقے سے جائز ہے کونہ موردن لہ, کہ اس کو آپ معوض قرار دیں, یعنی اس پر آپ صلح کریں. لہو کی ضمیر صلح کی طرف جائے گی. وَعِوَضُهُ امر آخر یا امرن آخر, اور اس کے عوض میں ہم کوئی اور چیز دیتے ہیں. كذلك, اسی طریقے سے, یعنی عین دیں یا منفعت دیں. وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِوَضًا وَالْآخَرُ مَوْرِدًا, اور اسی طریقے سے ایک سقی کو عوض قرار دیں اور دوسرے سقی کو جو کہ معوض قرار دیں. مثلا میرا باغ آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ کا باغ میرے گھر کے قریب ہے, میں کہتا ہوں بھائی ہم صلح کرتے ہیں, میرے باغ کو تم پانی دینا, تمہارے باغ کو میں پانی دوں گا. کل ذالک, البتہ یہ سب پانی دینے والی بات صلح ٹھیک ہے, لیکن ضبط ہی بمدت معلومت, ضبط ہی کی ضمیر جائے گی سقی کی طرف, اس سقی کی مدت معلوم کہ 2 مہینے 4 مہینے. وَلَوْ تَعَلَّقَ بِسَقْيِ شَيْءٍ مَضْبُوطٍ دَائِمًا, اگر تعلق رکھے صلح کہ ہم ایک مضبوط چیز کو ہمیشہ کے لیے پانی دیں گے. خوب مثلا جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے کہ بھائی وہ چیز مضبوط اور معین ہونی چاہیے. وہ کس طریقے سے کہ بھائی ہمیشہ اس کو جب پانی کی ضرورت ہوگی. اور بِسَقْيِ بِالْمَاءِ, یا میں اس کو پانی دوں گا اجمع, یہ جو پورا کا پورا اس حوض میں دائماً. وَإِنْ جُهِلَ الْمَسْقِيُّ, اگرچہ وہ درخت معلوم نہیں کہ 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں, لم يبعد الصحة, تو بعید نہیں ہے کہ صحت, یعنی یا تو یہ کہیں کہ یہ میرے 20 درخت ہیں, یا یہ کہیں کہ یہ جو ٹینکی میں پانی ہے یہ دینا ہے. وخالف الشیخ فی الجمیع, شیخ توسی نے ان تمام مسائل میں مخالفت کی ہے.
کہا کہ بھائی ہم مجموع ماء کو ضبط کریں یا جو ہے کسی اور طریقے سے، مجھے اعتراض ہے۔ محتجن بجہالت الماء، کہتے ہیں شیخ طوسی کہتا ہے کہ پانی ہمارے لیے مجہول ہے کہ یہ پانی کتنی مقدار میں ہے، کتنے ٹائم میں آئے گا، کتنا ٹائم لگے گا اس محنت میں۔ مانو جب وزن، عجیب بات ہے بھائی، ادھر کہتے ہو کہ پانی مجہول ہے اس لیے اس پر صلح نہیں کر سکتے، پھر آپ ہی نے جائز کیا ہے بھائی ماء العین کہ چشمے کا پانی بیچ سکتے ہیں، جبکہ چشمے کا پانی تو پتہ نہیں کتنا ہے۔ والبئر، آپ نے کہا ہے کہ کنویں کا پانی بھی بیچ سکتے ہیں۔ وہ بھائی جزء مشاء منہ، یا اس چشمے اور کنویں سے آپ جزء مشاء کا پانی بیچ سکتے ہیں۔ وجعلہ عوضا للصلح، خوب، اور آپ اس کو جو ہے کیا ہے صلح کے لیے عوض بھی قرار دے سکتے ہیں۔ تو بھائی صلح کے لیے عوض ہو سکتا ہے تو اس پر صلح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ، اور ممکن ہے کہ شیخ طوسی نے اس اپنی منع کو مخصوص کیا ہو۔ تخصیصہ کی ضمیر جائے گی شیخ طوسی کی طرف، المنع ہونا بغیر المضبوط، ہاں کہ بھائی وہ پانی پلانے پہ صلح نہیں کر سکتے جو مضبوط نہ ہو۔ کما اتفق مطلقاً فی عبارت کثیر، جیسے کہ بہت سارے علماء کی عبارت میں مطلقاً آیا ہے کہ بھائی جو ہے کیا ہے منع کیا ہے کہ آپ سکی پر صلح نہیں کر سکتے، حالانکہ ان سے بھی پوچھیں کہ اگر سکی مضبوط ہے تو کہتے پھر صلح کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے شاید سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو یہ بحث تھی کہ جناب سکی جیسے مسئلے کو بھی آپ عوض صلح قرار دے سکتے ہیں، خود اس پر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔